بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسنٹریٹ ٹی وی۔ ساتھیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات پر برتری عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا ہے کہ انسان میری بہترین صنائی ہے، بہترین تخلیق ہے، اور یہ کہ انسان سے بہتر میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور تخلیق فرمانے کے بعد اپنی روح آدم کے اندر ڈال دی اور تمام مخلوقات سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر دو، اللہ کے حکم پر کائنات کے تمام مخلوقات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جنت میں رہو، جہاں سے کھانا پینا ہے کھاؤ پیو، گھومو پھرو، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گھومتے پھرتے رہے، لیکن ایک روز آپ وہ غلطی کر گئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا تھا، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ اس درخت کے پاس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں آپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم دونوں نیچے اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی پر بہت نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرمایا اور کہا کہ تمہارا وطن جنت تمہیں واپس مل سکتا ہے، بشرطے کہ جب تم ہماری تعلیمات پر عمل کرو گے اور یہ کہ میرے پیغمبر آتے رہیں گے اور میری تعلیمات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو جو بندے میری تعلیمات پر عمل کریں گے ہم ان کو واپس جنت میں بھیج دیں گے۔ دوستو، تمام پیغمبروں کی تعلیمات ایک ہی ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام پہنچایا ہے تمام نوع انسانی کو کہ اللہ ایک ہے، اس کو ایک مانو، ایک جانو اور شرک سے پرہیز کرو۔ پیغمبروں کی طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات یکساں ہیں، لیکن ہر پیغمبر نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جیسے جیسے انسانی شعور بالغ ہوتا چلا گیا، اسی مناسبت سے پیغمبروں نے اللہ کی باتوں کا پرچار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دور شعور کی ابتدا کا دور ہے۔ اس دور میں سطر پوشی کے لیے لوگ پتوں کا استعمال کرتے تھے، جڑیں اور پتے کھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ نافرمان اور ضدی قوم کو اس طرح راہ راست پر لے آئیں کہ اس کے اندر اللہ کی باتوں کا یقین پیدا ہو جائے۔ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں تو وہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر چیز پتھر کی ہے، اوزار بھی پتھر کے اور گھر اور فرنیچر بھی پتھر کے۔ اس شعور کو بلند کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بغور پڑھیں تو ان پیغمبروں نے بھی اپنے دور کے شعور اور لوگوں کی ذہنی سکت کو دیکھ کر روحانی مشن عام کیا۔ جس طرح دنیا میں شعوری ارتقاء ہوتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے برگزیدہ بندے بھی پیدا کرتا رہتا ہے جن لوگوں کی شعوری سکت کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیغمبران علیہ السلام نے اپنے دور کے لحاظ سے اسلام پھیلایا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و پیغمبری ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کی سنت کے مطابق انبیاء کرام کا مشن جاری و ساری رہتا ہے، لہذا پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کے ذریعے پیغمبروں کا مشن چل رہا ہے۔ اولیاء کرام کی کوشش ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا عرفان حاصل کر لے اور اس کائنات میں جاری و ساری نظام کو جان لے، پہچان لے۔ اولیاء اللہ نے لوگوں کی شعوری سکت کے مطابق روحانی علوم سکھائے۔ روحانی علوم دراصل وہ علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے، یعنی جب ہم اپنے اندر تفکر کریں گے، اپنی اصل یعنی اپنی روح کو تلاش کریں گے تو ہم روحانی علوم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی اللہ کے دوست کی شاگردی اختیار کرنا ہوگی جو ہمیں قدم بہ قدم چلا کر ان علوم سے واقف کروا دے گا۔ جو انسان ان علوم کو سیکھ جائے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کنسنٹریٹ ٹی وی کو، تو جلد سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی
مزید ویڈیوز آپ کو مل جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔